مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان ماننے والے اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، اور یہ اجماع امت ہے، اور یہ تو پاکستان کا آئین بھی ہے اور دستور بھی ہے اور قانون بھی ہے۔ اور ختم نبوت کا جو منکر ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے اگر ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ مرتد ہوتا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے بغیر انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور کے اوپر یہ بات ہے کہ ایک کافر اور مرتد کے پیچھے یہ فتویٰ دینا کہ نماز جائز ہے، تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو تو یہ آپ بھائیوں نے سنا ہے اس بندے نے کیا کہا، بہت اہم نکتہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اب انہی کے والد صاحب ان کا رد کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ بھائیوں کو انہی کے والد صاحب سے ان کا رد کراتا ہوں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس بندے نے ابھی کیا کہا کہ جو ختم نبوت کا منکر و کلمہ پڑھ کے وہ مرتد ہے۔ یہ سارے بھائیوں نے بات سنی ہے، یہ انشاءاللہ شام الہی ظہیر کے گھر تک ہم یہ ویڈیو پہنچائیں گے، پھر ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ میدان میں آ کے اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب شام الہی ظہیر کے والد صاحب احسان الہی ظہیر، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا بات لکھی، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب شیعوں کے متعلق جو انہوں نے لکھی ہے، کیا شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں قادیانیوں سے بھی پہلے جس مکتبہ فکر نے امامت کے نام پہ ختم نبوت کا انکار کیا وہ شیعہ مکتبہ فکر ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ختم نبوت کا منکر و کلمہ پڑھ کے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کبھی ہمت کر کے یہ سنائیں گے پاکستان کو کہ یہ میرے والد صاحب نے بات کی تھی، آئین کے مطابق آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں؟ ہم ان کو آج سے کافر مانیں گے، جس طرح احمدی مسلمانوں کو مرتد مانتے ہیں، شیعوں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ بند کریں ان کی مساجدیں، بند کریں ان کی تبلیغ۔ ہمت ہے شامل آئی ظہیر کو کہ اپنے والد صاحب کی کتاب لائیو پبلکلی پڑھیں؟ چیلنج ہے ہمارا ان کو کہ یہ پڑھ کے سنائے عوام کو، کہ جیسے آپ نے جماعت اسلام احمدیہ پہ فتویٰ لگایا، ایسے اب دیوبندیوں کے بارے کہہ سکتے ہیں جو زبیر علی زاہد صاحب کہتے ہیں انہوں نے مارا ہی ڈاکہ ختم نبوت پہ، ان کو تو آپ بائی بائی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر ان کی ایک اور کتاب مجھے ملی تھی، پہلے ہم اسی کتاب سے دکھائے تھے، وہ کہتے ہیں وہ شیعہ عقائد جو یہودیت کے ایجاد ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں خلاصہ جو بحث کا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو صحیح اسلامی عقائد کی طرف دعوت دینا ہی وحدت اتحاد کی دعوت ہے، اور اگر شیعہ بابی بہائی قادیانی اسماعیلی اور دیگر باطل فرقے اتحاد کا نام لیتے ہیں تو وہ محض دھوکہ اور فریب ہے۔ مسلمانوں کو اس دھوکے کے مبتلا میں جو انہی عقائد اسلامی کو مسخ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں پیارے بھائیو، یہ کہتے ہیں شیعوں کے ساتھ اتحاد دھوکہ ہے، اور ہشام الہی ظہیر ان کے ساتھ اتحاد کرتا ہے، اپنے والد صاحب کے مطابق کیا یہ کافر نہیں ہے جو شیعوں کے کفر میں شک کر رہا ہے؟ یہ آپ بھائیوں نے بتانا ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا۔ ان کو انشاءاللہ یہ کلپ ہم پہنچائیں گے، پھر ان کو چیلنج ہے کہ اپنے چینل پہ جواب دیں۔ پھر کتاب و سنت .com پہ ان کی افیشل کتاب ہے احسان الہی ظہیر کی، جہاں پہ ان کے خطبات موجود ہیں۔ آپ بھائیوں کو پتہ ہوگا ان کی وفات ہو چکی ہے، تو بہت سارے وہابیوں نے محنت سے ان کے خطبے نکالنے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی تھی۔ تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی جو رسم چلی ہے وہ صرف مرتدوں سے نہیں چلی، اس گناہ کے اندر کئی اپنے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا زمان سے اقرار تو کیا، لیکن عملی طور پر غیر نبی کو نبی کے مقام پر رکھ کر ختم نبوت کا انکار کیا۔ ختم نبوت کا قائل صرف وہ شخص ہے جو اپنی زبان اور اپنے عمل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بات کو قابل حجت نہیں سمجھتا۔ جو نبی کے بعد کسی اور کی بات کو حجت سمجھتا ہے وہ عملی طور پر نبوت کا منکر ہے، اس نے عملی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ختم الرسالت کا انکار کیا۔